السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کریں گے جو نہ صرف عبرت کا درس دیتا ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ یہ واقعہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو فحاشی اور بدکاری میں اس قدر مبتلا ہو گئی تھیں کہ انہوں نے اپنی عزت اور شرف کو بھلا دیا تھا۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بدکاری، فحاشی ایسے گناہ ہیں جو انسان کو نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ معاشرتی اقدار کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان عورتوں کی حالت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ وہ اپنی خواہشات کی غلام بن گئیں۔ انہوں نے اپنے اعمال سے معاشرے میں برائی کو عام کیا اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ان کے اعمال کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان گناہوں کی شدت کے بارے میں بارہا ذکر کیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک صاف واضح پیغام دیتی ہے کہ فحاشی اور بدکاری کے راستے پر چلنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ذکر آتا ہے کہ ان عورتوں پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے عذاب کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ انسانوں کو ان کی گمراہی سے واپس لانے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ ان قوموں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے اعمال کی بدولت اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی، جیسے قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود۔ ان سب کے انجام میں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہمیشہ ہلاکت اور تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم میں فحاشی، بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ ان پر ایسے عذاب نازل کرتا ہے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سبب بنے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ موجودہ دور میں فحاشی کس حد تک ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح ان گناہوں سے بچا سکتے ہیں، اور معاشرتی اصلاح کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا اور بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا اور معاشرتی برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور